السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قیامت تک، اس تعلق سے ہم سماعت فرما رہے ہیں کہ پیدائش کے مراحل کیا ہیں، ولادت کے بعد کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جہاں بہت ساری یا پھر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری بچے کا ختنہ کرانا۔ ختنہ کرانا یہ انبیائی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور ختنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سماعت فرمائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الآبات، رواہ البخاری فی کتاب اللباس۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، انسانی فطرت میں 5 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز الختان، ختنہ۔ ختنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے پہلی چیز ختنہ کرنا۔ دوسری چیز والاستحداد، زیر ناف مونڈنا۔ تیسری چیز وقص الشارب، مونچھوں کو باریک کرنا، مونچھوں کو کترنا۔ چوتھی چیز وتقلیم الاظفار، ناخن تراشنا۔ اور 5ویں چیز بغل کے بالوں کو اکھیڑنا۔ تو 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، ان میں سے ختنہ کرنا۔ اسی طرح سے ختنہ کرنا یہ انبیائی سنت ہے، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کو ہو گئے، 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تب ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوتا ہے۔ تو ختنہ کرانا یہ انبیائی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، ان میں سے ختنہ کرنا ہے۔ مکے کے اندر ختنہ کرانا یہ رواج بالکل عام تھا۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سعید بن جبیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا مثل من انتا، اے عبداللہ آپ کی عمر کیا تھی، آپ کتنے بڑے تھے، کب؟ حین توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، آپ کتنے بڑے تھے؟ کہتے انا یومئذ مختون، اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، میں اس وقت مختون تھا، میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ راوی فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ، کہ مکے کے اندر رواج تھا کہ مکے میں جب بچہ بالغ ہو جائے تب آدمی ختنہ کرواتا تھا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تب ختنہ ہوتا تھا مکے کے اندر، یہ چیز رائج تھی۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالغ تھے، بڑے ہو گئے تھے۔ تو ختنہ انبیائی سنت ہے، مکے کے اندر بھی ختنہ کرانے کا رواج عام تھا۔ پیدائش کے بعد بچوں کے تعلق سے اور جہاں بہت سارے شرعی احکامات ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بچوں کا عقیقہ کیا جائے۔ بچوں کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے
کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز ذبح کیا جائے. بچے کی ولادت کے 7ویں روز جو جانور ذبح کیا جاتا ہے عقیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کرنا ثابت ہے. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن سلمان بن عامر الضبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى. راوی حدیث ہے سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقۃ، ہر بچے پر عقیقہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحرقوا عنہ دما، بچے کی جانب سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو. وَأَمِيتُوا عَنْهُ الْأَذَى، اور بچے سے تکلیف کو دور کرو یعنی بال کو موڑ دو. تو عقیقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک حدیث سے عقیقے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حدیث اس طرح سے ہے وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام رہینۃ بعقیقتہ یذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى. رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور راوی حدیث ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے. عقیقہ کر دیا جائے تو وہ گروی سے باہر نکل آتا ہے. تو ہر بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے. 7ویں دن بچے کی جانب سے جانور کو ذبح کیا جائے، وَيُحْلَقْ، سر کو مونڈا جائے، وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے. تو عقیقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بال مونڈنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نام رکھنا 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ مشروعیت کی وجہ کیا ہے؟ مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لینا. اللہ تعالی نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، لہذا ایسے موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو عقیقہ کی وجہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لاؤ میری ناشکری نہ کرو. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. تو عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ عقیقے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لینا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ شکر بجا لاؤ، شکر بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ کرے گا اور نوازے گا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر بجا لاؤ گے تو میں اور اضافہ کروں گا. شکر بجا لاؤ گے تو میں اور دوں گا اور اسباب سے نوازوں گا اور دنیاوی اسباب سے مالا مال کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کیے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو عقیقہ کیوں کرتے ہیں، کیوں سنت ہے؟ اس کی ایک وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا. اگر بچہ پیدا ہو اور عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اپنی انسانی طاقت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا ہے. جو عمل جو کام انسانی طاقت سے باہر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اس انسان پر مکلف نہیں کیا ہے. کتنے سے اسلامی احکامات ہیں. حج ہر شخص پر فرض نہیں ہے. کسی کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ سب کچھ لینے دینے کے بعد اتنا پیسہ بچ جائے
کہ وہ کعبۃ جا سکتا ہے, جا کر کے بآسانی آ سکتا ہے, ایسے لوگوں پر حج فرض ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں سب پر حج فرض نہیں. طاقت سے زیادہ بوجھ اسلام کسی پر نہیں ڈالتا ہے. نماز کو لے لیجئے, نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. شریعت کہتی ہے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے, لیکن کوئی ایسا مریض ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے, شریعت کہتی ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھے. کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, شریعت کہتی ہے لیٹ کر کے نماز پڑھے. اسلام نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التغابن میں فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی قوت کے مطابق اللہ سے ڈرو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, دعا سکھلاتا ہے, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے پروردگار تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں موجود نہ ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو. طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر شریعت کو مکلف نہیں کرتا ہے. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. حدیث دعونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم, رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعونی ما ترکتکم, کہ لوگو جو کام میں نے نہیں کیا ہے تم بھی وہ کام نہ کرو. کیا مطلب؟ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے اس چیز کو تم بھی نہ کرو, اس لیے کہ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, جو عمل مجھ سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, جو طریقہ مجھ سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. دعونی ما ترکتکم, جو میں نے نہیں کیا ہے تو بھی نہ کر. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں, برباد ہوئی ہیں, تباہ ہوئی ہیں, اسباب کیا تھے؟ انبیاء کے تعلق سے ان کا اختلاف تھا, انبیاء کے تعلق سے اختلاف کرتے تھے. یعنی اے امت محمدیہ, انبیاء کے تعلق سے اختلاف میں نہ پڑنا, اور کثرت سوال کی وجہ سے, بہت ہی زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں. یعنی آدمی صرف سوال پر سوال کرتا ہے, بلا وجہ کے سوالات. عملی زندگی سے آدمی دور ہو, صرف سوال ہی کرتا رہا ہو, صرف سوال ہی کر رہا ہو, یہ غلط طریقہ ہے. سوال کرے عمل کی نیت سے, سوال کرے عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت سے. بیکار سوالات نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ, جب میں تمہیں منع کروں, من شیء, کسی چیز سے, فَاجْتَنِبُوا عَنْهُ, رک جاؤ. جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو وہ کام نہ کرو, وہ عمل نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں ہوا کرنے سے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ, جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں, کسی عمل کا حکم دوں, فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو اپنی طاقت کے مطابق وہ عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کرنا ثابت ہے. کسی کے پاس مال نہیں ہے, کسی کے پاس عقیقہ کرنے کے لیے روپے پیسے نہیں ہیں, حدیث کہتی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, دین کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی زندگی میں بساؤ, اپنی طاقت کے مطابق دین پر عمل کرو. لہذا عقیقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, یہاں پر وہ آدمی مکلف نہیں ہے, وہ گنہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ. عقیقہ میں کون سے جانور ہونے چاہیے, عقیقہ میں کیسے جانور ہونے چاہیے, اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرماتے ہیں. راوی حدیث حضرت ام کرز الکعبیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے مال غلام شاتان مکافئتان، لڑکے کی طرف سے 2 برابر بکریاں ہو اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہو، لڑکا پیدا ہو 2 جانور 2 بکریوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے، لڑکی پیدا ہو 1 جانور یعنی 1 بکری۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ام کرز الکعبیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، پوچھا عقیقہ کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری، اور چاہے نر ہو یا مادہ دونوں میں سے جس سے بھی چاہیں عقیقہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، چاہے بکری ہو چاہے خصی ہو، چاہے بکری ہو یعنی چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، عقیقہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچہ کی جانب سے 2 اور بچی کی جانب سے 1۔ اور ایک حدیث عقیقہ کے تعلق سے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال عقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین رواہ النسائی فی کتاب العقیقہ۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا، بکبشین 2 مینڈوں کے ذریعے، 2 مینڈوں کے ذریعے سے، بکبشین 2 مینڈے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عقیقہ میں کیسے جانور ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، بکرا یا بکری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کرانا سنت ہے، اور عقیقہ میں جانور کیسے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بال کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال عقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات وقال یا فاطمہ احلقی راسہ وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، رواہ الترمذی فی ابواب الازاہی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا بکری کے ذریعے۔ عقیقہ کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی حسن کا سر موڑ دو، حسن کا سر موڑ دو، وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ تو بال موڑنے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں عقیقے کا کیا تصور تھا، ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ وعن ابی بریدہ قال کنا فی الجاہلیہ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ راسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق راسه ونلطخه بزعفران، رواه ابو داؤد فی کتاب الضحایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بکری ذبح کرتے تھے، اور بکری کا خون بچے کے سر پر مل دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو اب معاملہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم کیا کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، بکری ذبح کرتے تھے، اور سر کے بالوں کو مونڈ دیا کرتے تھے، وَنُلَطِّخَهُ بِزَعْفَرَانٍ، اور زعفران کی خوشبو سر پر مل دیا کرتے تھے۔
زمانہ جاہلیت میں خون سے سر کو مل دیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور زعفران کی خوشبو سے سر کو ملنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت قرار دیا، اور صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے۔ تو عقیقہ میں بچوں کے تعلق سے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، بال کو موڑنا ہے، بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا ہے، وہیں پر زعفران کی خوشبو کا استعمال سر پر کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا، اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔